السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز، درمیانی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور سیدھے اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان پر جو عاقل بالغ ہے، ہر روز 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے وقت پر، اول وقت پر ادا کرنا، نماز کے شروط، ارکان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، ایسا نہ ہو کہ آدمی 4 وقت کی پڑھے، 3 وقت کی پڑھے، 2 وقت کی پڑھے، یا ہفتے کی پڑھے، یا رمضان کی پڑھے۔ یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، یہ دین کا کھلواڑ ہے۔ 5 وقتہ نماز ہر روز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز بڑی اہم ترین عبادت ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بے شمار مواقع پر نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی یہ 2 عبادات ایسی ہیں کہ اگر آدمی زندگی میں اس کی پابندی کرے تو بندے کی حفاظت ہوتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد کا مستحق ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اس دنیا کے اندر بھی، مرنے کے بعد برزخی زندگی میں اور اخروی زندگی میں۔ آپ یہاں پر غور کیجئے کہ ابھی طلاق وغیرہ کی موضوع پر آیتیں تھیں، اور ابھی اس آیت کے بعد بھی وہی موضوع چلے گا۔ یعنی یہ آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت سے پہلے بھی طلاق کا موضوع ہے، اور ابھی یہ آیت جو چل رہی اس کے بعد بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد طلاق کا موضوع ذکر کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ طلاق کے پس منظر میں نماز کا حکم، کیونکہ عام طور پر رشتوں میں دراڑ، معاملات میں خرابی، بگاڑ، فساد اور ظلم اور زیادتی اور طلاق کی جو نوبت آتی ہے، دراصل ان گھرانوں میں یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے جہاں پہ نماز کی حفاظت نہ ہو۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، نماز کے آداب اور اس کے ارکان اور واجبات کی پابندی کے ساتھ نماز کا خیال رکھے، نماز کی حفاظت کرے، تو یقیناً اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نماز یہ خشیت پیدا کرتی ہے، معاملات کو درست کرتی ہے، ظلم و زیادتی اور حق تلفی سے روکتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ تو
تو ظاہر ہے جب بندے کے اندر خشیت ہو، تقوی ہو، خوف ہو، ڈر ہو، تو وہ طلاق کیوں دے گا؟ طلاق کی نوبت عام طور پر انہی گھرانوں میں آتی ہے جہاں پر نماز کا کوئی نظام نہ ہو، نماز کی حفاظت نہ ہو۔ تو نماز ایک بڑی عبادت ہے، نماز ایک بڑی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو اس میں یہ بات ملے گی کہ مصیبت اور پریشانی کے موقع پر نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، اور بعض روایت میں الصلاۃ علی میقاتها، آپ نے پہلے نمبر پر ذکر کیا، کہا اول وقت پر نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو یہ نماز اہم ترین عبادت ہے، یہ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز یہی فرق کرنے والی ہے، جس کی زندگی میں نماز ہے، اسلام اور ایمان اس کے دل میں زندہ ہے۔ اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے، نماز چھوڑ دے، نماز کی پابندی نہ کرے، تو اہل علم نے اس کے تعلق سے بڑا سخت ایکشن لیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ بے نمازی نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے۔ صحابہ اکرام میں ترک صلاۃ کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو۔ خاص طور سے یہاں پہ صلاۃ وسطیٰ کا ذکر ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ بیچ والی نماز، درمیانی نماز۔ اس کے بارے میں اہل تفسیر کا، مفسرین کا شدید اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا ظہر کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا عصر کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا مغرب کی نماز ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ عشاء کی نماز ہے، بعض لوگوں نے کہا جمعہ کی نماز ہے، بعض فقہا نے کہا کہ یہاں پہ جماعت کی تاکید کی جا رہی ہے، جماعت سے نماز پڑھو۔ بعض علماء نے کہا، بعض مفسرین نے کہا کہ عید کی نماز ہے۔ علی کل حال علماء کا اور اہل علم کا شدید اختلاف ہے، اور تمام دلائل کا نچوڑ اگر ہم 2 لفظوں میں کہیں کہ علماء اکرام کی مختلف اقوال جو یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، جمعہ، عید اور اس طریقے سے جماعت سے نماز پڑھنا، مختلف جو اقوال ہیں، خلاصہ اور راجح قول جو یہی دلائل کی روشنی میں ہے، وہ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا، یعنی نماز پڑھنے نہیں دیا، موقع ہی نہیں دیا۔ جنگ چلتی رہی، جنگ جاری تھی اور نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ عصر کی نماز کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا ہے، چونکہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے عام طور پر یہ آرام کرنے، سونے کا وقت ہوتا ہے، یا پھر شام کے وقت بازار میں تجارت کا عام ماحول ہوتا ہے، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں عام طور پہ وہ آرام کرتے ہیں، اور جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے اس کے عمل۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں جس نے فجر اور عصر کی نماز کی حفاظت کی، پابندی سے نماز پڑھی، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرنا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا سبب ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے, جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. تو جو یہ دیدار کی خواہش رکھتا ہے, جذبہ رکھتا ہے, اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے, تو دو نمازوں کو خاص طور سے پابندی کرے, دو نمازوں کی پابندی کرے, عصر اور فجر کی. تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہاں وسطی نماز کی, درمیانی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے. تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم نماز کے معاملے میں الرٹ رہیں, چوکنا رہیں, اور نماز کی حفاظت کریں اور جماعت سے پڑھیں, اور نماز کی حفاظت کریں, نماز کو ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. جس کی زندگی میں نماز نہ ہو, وہ زندگی نہیں کہلاتی ہے. یہ آدمی مردہ ہے, دل اس کا مردہ ہو گیا ہے, کہ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے, ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, اور اس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے. اللہ نے وقت دیا ہے اس کو, لیکن بندے کے پاس یہ وقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ایسا نہیں مال چھینتا ہے, اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے, بندے کو نماز کی توفیق نہیں دیتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی پابندی تھی, اور انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے نماز کی توفیق. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب, تو مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا. انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے, توحید کی جہاں دعوت تھی, وہیں نماز کی پابندی کی بھی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی ہے. لہذا ہمیں نمازوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین آخر میں فرمایا وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی نماز کے اندر بات چیت مت کرو, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو, دھیان دو نماز میں. شروع اسلام میں لوگ آپس میں ضرورت کے وقت بات کر لیتے تھے. شروع اسلام میں احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو شروع میں نماز کے وقت لوگ آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین, تو بات پر پابندی لگا دی گئی اور خاموشی کا حکم دیا گیا. قانتین, سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قیام اور قنوت کا ذکر کیا ہے. قیام اور قنوت, قنوت کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ طائعین, اطاعت و پیروی کرتے ہوئے, بندگی کرتے ہوئے. بعض لوگوں نے کہا کہ دعا کرتے ہوئے. یعنی آدمی نماز کے اندر بالکل ادب کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ وہ نماز میں لگا رہے, نماز کی پابندی کرے. تو نماز میں بات کرنا, ادھر ادھر التفات کرنا, ڈسٹرب ہونا, یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے, اور نماز کی روحانیت کو ختم کرنے والا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. پہلا حکم ہے یہ کہ نماز کی حفاظت کرو, دوسرا حکم ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو, اور تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دیا ہے کہ نماز میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یعنی نماز کھڑے ہو کر پڑھو, طاقت ہے, اگر مجبوری ہے تو معاملہ الگ ہے, اور سیدھے کھڑے ہو کے پڑھو. یعنی خشوع و خضوع کی مکمل پابندی کرتے ہوئے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, بات چیت کرنا نہیں ہے, ادھر ادھر التفات نہیں کرنا ہے, بالکل یکسوئی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ با ادب کھڑے ہو کر کے نماز کی پابندی کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.